کیا بددعا بھی اپنا اثر رکھتی ہے؟ جس طرح سے دعا ضائع نہیں جاتی تو کیا بددعا بھی ضائع نہیں جاتی؟ اور بددعا سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور کیا غصے میں کہے گئے الفاظ یا غصے میں دی گئی بددعا بھی آپ کے لیے اثر رکھتی ہیں؟ بہت ساری مائیں آج کل دیکھنے میں آتا ہے بچے بدتمیزی کر رہے ہیں یا شور کر رہے ہیں تو ماں بھی پورا دن کام کر کے تھکی ہوتی ہیں تو غصے میں اس کے منہ سے کچھ بددعائی الفاظ نکل جاتے ہیں یا کچھ برے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو کیا وہ الفاظ وہ بددعا بھی بچوں پہ اثر کر سکتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خصوصی ہدایت دی کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اللہ اور اس کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو عزیز دوستو، اس روایت سے یہ چیز پتہ چلی کہ بددعا اپنا اثر رکھتی ہیں اور یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان پہ بددعا لگی ہو یا بددعا کا اثر ہو تو اس کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں۔ تو سب سے پہلے اس انسان کے دل میں بہت زیادہ بے سکونی ہو جائے گی، پیسہ بھی ہے، کام بھی اچھا چل رہا ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ کام میں دل نہ لگنا یعنی کہ آپ کا کام تو ٹھیک جا رہا ہے، آپ کو آتا بھی ہے لیکن آپ کا کام میں دل نہ لگے۔ بدصورت ہو جانا، چہرے پہ بدصورتی آ جانا، چہرہ خراب ہو جانا، یا اچانک سے آپ کا جسم بےہودہ ہو جانا یعنی موٹا ہو جانا یا بہت زیادہ کمزور ہو جانا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں جس طرح سے دعا ضائع نہیں جاتی بالکل اسی طرح سے بددعا بھی ضائع نہیں جاتی۔ تو کیا کسی ماں کی بددعا بھی بچوں کو لگ سکتی ہے؟ تو اس کی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارنا شروع کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اسی سوچ میں گم تھے کہ نماز پڑھوں یا ماں کو جواب دوں۔ اتنے میں غصے میں ماں نے انہیں بددعا دی کہ اے اللہ، اسے تب تک موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ وہ انسان زیادہ تر اپنی عبادت خانے میں ہی موجود رہتا تھا اور اسی کے قریب ایک عورت اپنی بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن وہ عورت اس مرد کے پاس آئی اور اس سے گفتگو کرنا چاہی لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم پہ قابو نہ رکھ پائی اور آخرکار کچھ عرصے کے بعد اس کو لڑکا پیدا ہوا۔ اس عورت نے اس بچے کا الزام اس مرد پہ قرار دے دیا جس نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ قوم کے لوگ آپس میں جمع ہو گئے اور اس کے گھر کو، اس کی عبادت گاہ کو آگ لگا دی۔ اتنے میں اس شخص نے وضو کیا، نماز پڑھ کر اس لڑکے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا اور کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا کے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا میرا گھر تو مٹی سے ہی بنے گا۔ تو عزیز دوستو، اس روایت سے یہ چیز پتہ چلی کہ ماں کی بددعا بھی بچوں پہ اثر کر سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اوپر بددعا کا اثر موجود ہو تو وہ یہ اثر کیسے ختم کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ انسان اس شخص سے معافی مانگ لے جس کی بددعا اس کو لگی ہے۔ اگر وہ معافی نہیں مانگ سکتا یا نہیں پتا کہ کس کی بددعا لگی ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ پاک سے معافی مانگنا شروع کر دے، یعنی استغفار کا وظیفہ شروع کر دے۔ دن رات جہاں تک ہو سکے استغفر اللہ پڑھتا رہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے لوگوں کے لیے صدقہ دیتا رہے اور جہاں تک ہو سکے غریب لوگوں میں کھانا ضرور تقسیم کرے۔ انشاءاللہ بحکم خدا اللہ پاک کی رضا سے، اللہ پاک کے حکم سے اس کی بددعا ختم ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں بددعا کسی بھی انسان پہ اپنا اثر رکھ سکتی ہے، تو کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی انسان کو بددعا نہ دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے